معزز حضرات، سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں علم حدیث سننے کے لیے یہاں جمع کیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی جزا عطا کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، یہ کتاب ہے ریاض الصالحین۔ ریاض روضۃ کی جمع، الصالحین صالحن کی جمع، نیک لوگوں کے باغات، نیک لوگوں کی کیاریاں۔ لوگ دین اور علم کے شیدائی اور دیوانے ہیں، تو جناب میں نے آپ کے لیے یہ کتاب تیار کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں انشاءاللہ اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے گا اور ہمارے لیے جنت میں جزا عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی، چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی قدر ہے، جس کا ترجمہ ہے، لوگ حکم نہیں دیے گئے الا ان کہ وہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے دائیں اور بائیں مائل نہ ہوں، نمازیں برابر ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی دین ہے، اسی دین پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہم جو قربانیاں پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کو نہ ان کے گوشت ہرگز پہنچیں گے اور نہ ان کے خون پہنچیں گے، مگر آپ کا تقوی، آپ کے ثواب کی نیت، اللہ سے آپ کا ڈر اللہ کو حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس سے ڈرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ڈرنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ خوفناک چیز ہے، گھبرانے والی چیز ہے، اس سے انسان کو گھبرانا چاہیے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت میں انسان کو سرشار رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ کے سینوں میں، آپ کے دلوں میں جو چیزیں ہیں ان کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اسی لیے دلوں کو صاف رکھو اور اللہ کی اطاعت پورے طریقے سے پابندی کے ساتھ کیا کرو۔ سامعین کرام، اس کتاب کی یہ پہلی حدیث ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا، امام نووی رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، جنہوں نے صحیح مسلم شریف کی شرح لکھی اور بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ علم کے طلب میں آپ زندگی گزار چکے ہیں۔ آپ نے زندگی میں شادی نہیں کی، علم کے پیچھے لگے رہے، بڑی بڑی کتابیں آپ نے لکھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب
صحیح مسلم کی شرح امام نووی رحمہ اللہ نے کیا، اللہ نے بڑا علم دیا۔ تہذیب الاسماء واللغات ان کی کتاب ہے، اور اس کے بعد جو ہے الاذکار للنووی ہے، اور یہ ریاض الصالحین نے۔ اللہ رب العالمین ہم سے بھی کوئی ایسا نیک کام لے جو ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والا بنے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا، وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ الى آخرہ القرشی العدوی رضی اللہ عنہ قال، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری شریف کا بھی جو ہے آغاز اسی حدیث سے کیا، الحمدللہ اس کتاب کا بھی جو ہے اسی حدیث سے ہوا کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو جانتا ہے، جسموں کو نہیں، بلکہ دلوں کو خالص بنانا چاہیے، اور جو آدمی جو کچھ نیت کرے گا اس کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملے گا۔ کہا گیا جھولی میں پتھرا، آدمی کا خطرہ اگر ہو، نیت صحیح نہ ہو تو اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ مہاجر ام قیس ایک عورت تھی، لوگوں نے ہجرت کی تو اس نے اپنے عاشق سے کہا کہ تم وہاں مدینہ آ جاؤ، وہاں ہماری شادی کر لیں گے۔ تو ان کی نیت کیا تھی صاحب؟ دین کی خاطر نہیں، بلکہ اس عورت کے لیے ان کا ہجرت کرنا تھا۔ تو اسی لیے اسلام میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو جو ہے نیت ان کی جیسی تھی ویسا پھل ملے گا۔ ام قیس کے لیے انہوں نے ہجرت کی تو ام قیس ہی جو ہے ان کا صلہ ہے، ہجرت کا صلہ نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسان نیت درست کرنی چاہیے، اور ہر انسان جو بھی نیت کرے گا اس کو اس کے مطابق صلہ ملے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر ان کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص ہے، کوئی اور دنیاوی غرض و غایت نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِبْهَا، اور جس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ کے خاطر نہیں ہے، نیت میں خلوص نہیں ہے، کھوٹ ہے، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے، جیسے کہ اس آدمی نے، مہاجر نے، جس نے ام قیس کے لیے ہجرت کی، وہ مدینہ گیا تو اس کو مدینے کو جانے کے لیے ہجرت کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ جس غرض کی خاطر اس نے ہجرت کی وہ غرض اس کو حاصل ہوگی۔ تو سامعین کرام، انسان ہمیشہ اپنے نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے، اللہ کی خاطر ہر کام کو کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث مشہور و معروف ہے۔ بخاری شریف کا بھی آغاز ہوا اور ریاض الصالحین کا بھی آغاز ہوا۔ انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے صاحب۔ ہم جب اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں تو جانوروں کے کھر، گوشت، خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ انسان کی نیت پہنچتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نیت کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت
उम्मत की माँ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी यार गार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लख्त जिगर आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, आपने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यग़ज़ु जैशुल काबता फ़इज़ा कानू बिबैदा मिनल अर्द युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम। इस्लाम के साथ, हक़ के साथ दुश्मनी इंसान को रास नहीं आती, इंसान के लिए महंगी पड़ती है। इंसान को ऐसे कामों से तौबा करना चाहिए, दूरी इख्तियार करनी चाहिए। चुनांचे हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया काबतुल्लाह को ढाने जाएंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, और जब वो सरज़मीने बैदा में रहेंगे तो शिकार करने गए, खुद शिकार हो के चले, अल्लाह के घर को गिराने के लिए गए। अब्रहा ने बहुत बड़े फ़ौज को लेकर काबतुल्लाह को ढाने गया। अल्लाह ने उसको इतनी बड़ी ताकत वाले को अपनी ताकत के घमंड में और नशे में चूर था, अल्लाह ने अबाबील जैसी छोटी छोटी चिड़ियों के ज़रिए उसको और उसके फ़ौज को हलाक किया। अल्लाह की कुदरत को दुनिया समझती नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो कहा कि लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह कैसे दुनिया वाले धंसा दिए जाएंगे ज़मीन में, अव्वल भी और आखिर भी, उनमें बाज़ार हैं, अस्वाक़ हैं उनके, तो रसूलुल्लाह और वो लोग हैं जो अभी तक नहीं आए। तो कहा युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम, शुरू के लोग भी धंसा दिए जाएंगे और आखिरी ज़माने के लोग भी धंसा दिए जाएंगे। फिर लोग उठाए जाएंगे, अपनी अपनी नीयतों के मुताबिक उठाए जाएंगे। तो सामिईन किराम, हक़ से दुश्मनी इंसान को महंगी पड़ेगी। आदमी नेक काम करे, बुरा काम न करे। इसके बाद इमाम नववी रहमहुल्लाह ने एक और हदीस रिवायत की, फरमाया अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हिजरत बादल फ़त्ह वलाकिन जिहादुन व नियतुन व इज़स्तुनफ़िरतुम फ़न्फ़िरू मुत्तफ़क़ुन अलैह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फ़तह के बाद हिजरत नहीं है, फ़तह मक्का के बाद हिजरत नहीं है, हिजरत मुनक़ते हो गया, क्योंकि जो ख़तरा हिजरत का था वो ख़तरा टल गया, लोगों को इत्मीनान हो गया। माशाअल्लाह सारी सरज़मीन मुसलमानों के हाथ आई। तो इस वक्त जिहाद हिजरत करने वाला आदमी जो है हिजरत का वो सवाब नहीं पाएगा जो सवाब के फ़तह मक्के से पहले हिजरत का मिलता था। मगर आदमी जिहाद करे, अल्लाह की राह में अपने जान और खून को लगा दे, तो उसको जो है जिहाद का सवाब मिलेगा। तो तुम लोग जब कभी किसी नेक काम के लिए, जब कभी जंग के लिए आमादा किए जाओ तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शहादत का अज्र अता करेगा। तो फरमाया ला हिजरत मिन मक्का, मक्के से हिजरत का जो सवाब था, जो ताल्लुक़ था वो ख़त्म हो गया। अब जो है मक्का दारुल इस्लाम हो गया, अमन का घर हो गया, मुसलमान के लिए ख़तरा टल गया।
وعن ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواہ مسلم۔ معزز حضرات، بہت بڑے صحابی مکثر فی الروایہ جنہوں نے ہزاروں روایتیں یاد کی، اور اسلام میں اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت اونچا مرتبہ عطا کیا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام جنگ احد میں انہوں نے جامع شہادت حاصل کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سخی متقی پرہیزگار صحابی تھے۔ انہوں نے اپنی شادی ایک سیبہ عورت سے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان عورت سے شادی کرتے وہ تم سے لاڑ پیار کرتی اور تم اس سے لاڑ پیار کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو چھوڑا ہے اور آپ شہید ہو گئے، تو میں بھی ان کے جیسی ایک لڑکی کو لے آؤں گا، تو ان لڑکیوں کی دیکھ بھال کون کریں گے؟ تو اتنے بڑے ایثار و قربانی کا کام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا بے شک مدینے میں ایسے لوگ ہیں معاصرتم مسیرن، جب وہ کوئی مسافت طے نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے، کوئی راستہ کاٹیں گے نہیں اور نہ کوئی وادی کو پار نہیں کریں گے، وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں ہوں گے، ان کو جو مرض لاحق ہوگا اس مرض کا اجر ملے گا اور وہ اجر میں آپ کے شریک ہوں گے۔ سامعین کرام، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کی، اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے مکثر فی الروایہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور انہوں نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا۔ کہا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھے، بے شک کچھ قومیں، کچھ نسلیں، کچھ لوگ مدینے میں ہمارے ساتھ تھے۔ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا، ہم کوئی گھاٹی یا کوئی وادی میں سے چل کے جاتے وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ حبسہم العدو، عذر، ان کو عذر نے روک لیا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے وہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بڑا اجر عطا فرمایا۔ وعن ابی یزید معن ابن یزید ابن الاخنس رضی اللہ عنہ وہو وابوہ وجدہ صحابیون، ماشاء اللہ، صحابی کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد کیا پورے لوگوں میں بہترین لوگ میری جماعت یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مرتبے کو اگر انسان پہنچنا چاہے، احد پہاڑی کے برابر سونا بھی خرچ کریں تو نہ آدھے پہاڑ کے برابر پہنچیں گے، نہ پاؤ پہاڑ کے برابر پہنچیں گے، اتنا بڑا ان کا درجہ ہے۔ تو ماشاء اللہ
यहाँ पर 3 आदमी हैं जो सहाबी हैं, एक हज़रत मान इब्न यजीद और एक उनके वालिद और उनके दादा। तो उन्होंने कहा काना अबी यजीदु अखरज दनानीरा यतसद्दक़ु बिहा, तो मेरे दादा यजीद, मेरे वालिद यजीद ने बहुत सारे दीनार अल्लाह की राह में निकाले जिनसे वो खर्च करते हैं, सदका करते हैं। तो उन्होंने मस्जिद में एक आदमी के पास रखा, फ़जीअतु फ़अख़ज़्तुहा, तो मैं आया और उन्हें ले लिया, फ़अतैतुहु बिहा, और उन पैसों को लेकर उसके पास आया। फ़क़ाला, तो उस शख्स ने कहा वल्लाहि मा इय्याका अरदतु, कहा कि मैं ये नहीं चाहा कि तुम ये न लो, मैं इसको नहीं चाहा। फ़क़ासमतुहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मामले को पेश किया। तो आपने इरशाद फरमाया लक मा नवैत या यजीदु, तुम्हारी जो नीयत है, नीयत के मुताबिक तुमको सवाब मिलेगा। तुमने जो नीयत की है, नीयत के बराबर जो है इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। चुनांचे उर्दू का एक मुहावरा है, नीयत में ख़तरा झोली में पतरा। इंसान की नीयत दुरुस्त होनी चाहिए तो नीयत के मुताबिक तुम्हें अजर मिलेगा, और मान तुमने जो कुछ लिया तुम्हें उसका अजर मिलेगा। यह हदीस सही बुखारी शरीफ की है। उसके बाद एक लंबी हदीस है, तो उसका नस इख्तिसारन पढ़ते हुए मैं उसका तर्जमा किए देता हूँ ताकि आपको इसकी बसीरत हो। चुनांचे हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन है भाई साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु? माशाअल्लाह अशर मुबशरा में से हैं, अशर मुबशरा में से हैं, और ये कादसिया पर जो है गवर्नर बनाए रहे, इराक़ के गवर्नर थे। तो उन्होंने कहा वो अशर मशहूद जिनके लिए जन्नत की खुशखबरी दुनिया में दी गई, कितने खुशनसीब होंगे जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब इंसान हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत फरमाते हुए आए हज्जतुल वदा के मौके पर। हज्जतुल वदा के माने क्या हैं कि उस साल से जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलविदा कहा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दरमियान नहीं रहे, तो उस वक्त कहते हैं हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे दर्द लाहिक़ हुआ जिसका जो सख्त हो गया और नाकाबिले बर्दाश्त रहा। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है, किस दर्द में मैं मुब्तला हूँ, और मैं दौलतमंद आदमी हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है, सिर्फ मेरी इकलौती लड़की है, तो मैं क्या करूं? कहा कि मैं अपना माल अल्लाह की राह में दे दूं? तो कहा कि जो है सुलुस माल दे दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं पूरा माल दे दूं? कहा न दो। आधा दे दूं या रसूलुल्लाह? कहा नहीं, बल्कि पाव दे दो। वस्सुलुसु कसीर। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, किसी इंसान के पास माल और दौलत खूब हो, अल्लाह की राह में लुटाना चाहे, तो इस्लाम ने कहा
کہ جو ہے آپ ثلث مال کو اللہ کی راہ میں دیں، پورے مال کو نہ دیں۔ یہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی اولاد بعد میں ہوگی، پورا مال اگر دے دیا جائے تو آنے والی اولاد کنگال رہے گی۔ تو کہا کہ اپنے بچوں کو انسان فقیر اور کنگال چھوڑ کر جائے، اس سے بہتر ہے کہ مال دے۔ تو کہا کہ 1/3 حصہ اللہ کی راہ میں دے دو، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ تو سامعین کرام، یہ اسلام کی خیر خواہی ہے۔ تو آپ جو بھی پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ ایک لقمہ کھانا بھی آپ کی بیوی کے منہ میں آپ رکھیں گے اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھوں اس کا بھی اجر ملے گا؟ کسی دوسری حدیث میں ہے۔ تو کہا کہ میاں اگر تم زنا کرتے تو اس کا وزر بوجھ تم پہ نہ ہوتا تھا، تو اسی لیے اللہ کی راہ میں اطاعت کرو گے تو تم کو اس کا اجر ملے گا۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ جتنا آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا درجہ بڑھے گا، اور آپ اگر اللہ کی راہ میں اپنا پورا مال لٹا دیں گے تو جو ہے دوسرے لوگوں کو اس کا نقصان ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا اللہم امضِ لِأَصْحَابِ ہجرتہم، اے اللہ میرے ساتھیوں کے لیے ان کے ہجرت کو آگے بڑھا اور ان کو پیچھے نہ لوٹا۔ تو وَلَكِنَّ الْبَائِسُ سعد ابن خولہ یرسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امات بمکہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت سعد ابن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں وفات پائے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مرثیہ کہا، کیونکہ ان کو ہجرت کا ثواب نہیں ملا۔ وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رواہ مسلم رحمہ اللہ فی صحیحہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر الدوسی ہیں، پورے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد رکھنے والے خوش نصیب صحابی ہیں۔ کم زندگی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ جنگ خیبر میں آپ مشرف باسلام ہوئے، اور جنگ خیبر 7ویں ہجری کو عمل میں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے 10 ہجری کو۔ صرف 3 سال صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار رہے۔ اللہ نے آپ کے شوق کو دیکھ کر آپ کو مکثر روایہ کا درجہ عطا کیا۔ آپ نے جب سے اسلام قبول کیا سارے کام کاج کو، گھر بار کو چھوڑ کر حدیث یاد کرنے میں لگے رہے۔ حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں لکھا ہے کہ لوگ بیپار کے لیے، خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے، میں نے جو ہے اپنی زندگی علم حدیث سیکھنے کے لیے وقف کر دی، اس لیے میں جاتا نہیں تھا۔ تو جو ہے اللہ رب العالمین نے انہیں وہ درجہ عطا کیا۔ تو انہوں نے یہ روایت کی کہ انسان کو اخلاص ضروری ہے، للہیت چاہیے، اللہ کے لیے ہر کام کرے۔ بے شک اللہ
آپ کے جسموں کو نہیں دیکھتا، آپ کے لمبائی چوڑائی، گورے اور کالے ہونے کو نہیں دیکھتا، اور نہ آپ کی شکل و صورت کو دیکھتا ہے، مگر آپ کے دلوں کو اور آپ کے اعمال